آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ ماشاءاللہ آپ نے سورۃ یوسف کی تلاوت سنی، سورۃ رعد کی اور سورۃ ابراہیم کی بھی سنیں گے۔ تو سورۃ یوسف کے اندر کل آپ نے قصہ سنا تھا، اس کے اندر آج ایک ہی پہلو میں بیان کرنا چاہوں گا خاص، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ذرات ذی وقار اس آیت کے ٹکڑے کے اندر بہت بڑا سبق ہے مومن کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندے اتنا گناہ کر زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، زمین اور آسمان کے درمیان بھی جو خلا ہے وہ بھی گناہوں سے بھر جائے، پھر بھی آپ نے مایوس نہیں ہونا، میری رحمت اتنی وسیع ہے۔ تو یہی اللہ کی رحمت تھی جو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ساری زندگی اپنے دل کے اندر رکھی، مایوسی نہیں اختیار کی، روتے بھی تھے، آنکھوں سے آنسو بھی بہاتے تھے، بیٹے کی جدائی تھی، کوئی عام بات نہیں تھی، اور بیٹا بھی پیارا فرما بردار، لیکن مایوسی اختیار نہیں کی۔ کسی نے کہا نا مایوس تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو، اور جس کا رب ہو وہ مایوس نہ ہو، اسے مایوسی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ حضرات، خوشی آئے، غمی آئے، تنگی آئے، انسان کو، مومن کو کبھی مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ایسا عقیدہ ہو جیسے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا عقیدہ تھا، کبھی مایوس نہیں ہوئے تھے۔ بیٹے کی جدائی تھی، حضرات ذی وقار سامنے جن نے غلطی کی وہ بھی آپ کے بیٹے ہی تھے، لیکن کبھی مایوسی اختیار نہیں کی۔ اس طریقے سیدنا زکریا علیہ السلام بھی، بڑھاپا آ گیا، جوانی چلی گئی، بیوی بانجھ ہو گئی، مایوس نہیں ہوئے، اور اللہ سے مانگتے تھے اللہ اولاد دے دے، یاری سنی و یاری سمن آل یعقوب، اللہ مایوس نہ کرنا۔ اور مومن کو ہمیشہ اپنے رب سے امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے۔ ہمارے گناہ چھوٹے ہیں، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پر بھی غالب ہے۔ حضرات ذی وقار، اس قدر امید ہونی چاہیے جیسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امید ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ نے کہہ دیا نا کہ پوری دنیا جنت میں جائے گی، ایک جہنم میں جائے گا، کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا۔ اور دوسری طرف اللہ فرما دے کہ پوری دنیا جہنم میں جائے گی، ایک جنت میں جائے گا، فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا۔ اس قدر اپنے رب سے امید، انہ لا ییأس من روح اللہ، مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ، مایوس کیوں ہو جائے؟ اللہ کی راہ میں چیز دے رہے ہیں پھر مایوسی؟ حضرات، مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے کی مدد کرنے پہ آتے ہیں نا، تو اب میں آپ کو قرآن کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے میں ایسے چل رہا تھا تو کہتے ہیں آسمان سے نا بادلوں میں سے ایک شخص کا نام لیا جا رہا تھا، بادلوں پہ ایک شخص کا نام لیا جا رہا تھا، اور وہ شخص کہتا ہے میں بھی بادل کے ساتھ چل پڑا، چلتے چلتے میں پہنچا اس جگہ پر جہاں پر ایک اللہ کا بندہ اپنے زمین کو پانی لگا رہا تھا، زمین سراب کر رہا تھا۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہو گیا کہ دیکھوں تو صحیح کیا کرتا ہے بندہ۔ بندے نے کیارے بنائے، پانی لگایا، زمین کو پانی لگ رہا ہے، حضرات کوئی ٹیوب ویل نہیں چل رہا۔ اللہ سے امید ہی اتنی جڑی ہوئی ہے، اللہ سے امید اس قدر جڑی ہوئی ہے کہ ٹیوب ویل نہیں چل رہا، پھر بھی وہ کیارے بنا رہا ہے زمین کو پانی لگانے کے لیے۔ اب جب وہ شخص جس نے آواز سنی تھی، اس کا نام سنا تھا، قریب ہو کے پوچھتا ہے یار آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا، پھر حیران خاموشی سے پھر کھڑا ہو گیا، دیکھا اس بندے نے ادھر آسمان سے جیسے پانی برسا، صرف اسی کی ہی زمین پر، اس کی زمین سیراب ہوئی، پانی لگا دیا، پھر آسمان سے جو بادل تھے وہ چلے گئے۔
اب بندہ بڑا حیران، یار یہ کیسا ماجرا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، صحیح حدیث، بندہ اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھ رہا ہے۔ ایسے کرتے کراتے جب اس نے پانی لگا لیا، پوچھتا ہے اللہ کے بندے یہ کیا ماجرا ہے، یہ تم پانی لگا رہے، آسمان سے بارش آئی ہے صرف زمین کے، آپ کے زمین کے حصے پر؟ تو کہتے ہیں آپ کا نام فلاں شخص ہے جو بھی پوچھا؟ جی بالکل۔ کہتے ہیں ابھی میں نے آسمان سے بادلوں میں سے آپ کا نام سنا ہے، آسمان کے بادلوں پر آپ کا نام لیا جا رہا تھا، فرشتے آسمان پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے آپ کا نام پیش کر رہے تھے، کیسا عمل کرتا ہے تو؟ اس نے کہا سب سے پہلے تو میری جو امید ہے اپنے رب سے بڑی مضبوط ہے، میری امید اپنے رب سے بڑی ہی مضبوط ہے، بڑی محفوظ ہے، اور دوسرے نمبر پر مجھے یقین ہے کہ چھوٹا سا ایک اور عمل بھی کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے اللہ کو وہی پسند آتا ہو۔ فرماتا ہے یہ جو زمین کا جو حصہ نکلتا ہے میں اس کے 3 حصے بناتا ہوں، سب سے پہلا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، اور دوسرے نمبر پر اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہوں، اور تیسرے نمبر پر اسی زمین پر خرچ کرتا ہوں۔ 3 حصے نکالتا ہوں، اور جس کی وجہ سے میرے اللہ نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا، میرے رب نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ انہو لا ییأس من روح اللہ، اور بندے کو مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے۔ حضرات ذی وقار رب کی رحمت اتنی وسیع ہے تو کیوں نہ ہمیں اس نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ حضرات ذی وقار اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تمہاری مایوسی ختم ہو گئی، تم مضبوط ہو گئے، اگر تم رب کے دیے ہوئے مال پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، لَإِن شَكَرْتُمْ، شکر ادا کرتے رہے اللہ کا، اللہ کے آگے گڑ گراتے رہے، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے کہ اللہ تو نے جو نعمتیں دی تیرا شکر ادا کرتا ہوں، لَإِن شَكَرْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم رزلٹ سامنے دے دیتے ہیں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرنے سے اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے رزق میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ تھوڑا لگتا ہے، بظاہراً تھوڑے پیسے لگ رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس میں اس قدر مضبوطی ہوتی ہے، اس قدر اس میں اللہ فرماتے ہیں برکت ہوتی ہے، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ تھوڑی سی تنخواہ پر، تھوڑی سی مزدوری پر گزارا کرنے والے اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ حضرات ذی وقار شکر اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، اس لیے انسان کو ہر حال میں اپنے رب کا کیا ادا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے 2 ٹائم کا اچھا کھانا دیا ہے۔ اللہ اس مہنگائی کے دور میں، کتنی مہنگائی کہہ رہے ہیں ہم، کتنی مہنگائی ہے، اللہ اپنے ہر بندے کو کھلا رہا ہے، بلکہ اللہ جانوروں کو بھی کھلا رہا ہے، میرا رب پرندوں کو بھی کھلا رہا ہے، درندوں کو بھی کھلا رہا ہے، حیوانوں کو بھی کھلا رہا ہے، وہ کیڑے مکوڑوں کو بھی رزق دے رہا ہے۔ وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ اپنے بندے کو 2 ٹائم کا صحیح من کھانا عطا کر دے۔ کبھی ایسا ہوا ہے، آج کے تو دور میں بہت مشکل ہو گیا، لوگ لائنوں میں بھی لگے ہوتے ہیں، پتہ یہ لائنوں میں آج کل کیوں لگ رہے ہیں؟ کچھ لوگ زیادہ راشن اکٹھے کرنے کے لیے۔ حضرات ذی وقار اگر دوسرے کا احساس ہونا تو کبھی ایسا معاملہ پیش نہ آئے۔ کچھ انتظامیہ کے بھی معاملات ہوتے ہیں، کچھ ہمیں بھی تو دیکھنا چاہیے نا، ہم ساری بات انتظامیہ پہ کیوں ڈال دیتے ہیں؟ کچھ ہم اپنے اندر بھی دیکھیں نا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ راستہ صحیح اختیار کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے رب 2 ٹائم کا ہمیں کھانا ملا، ہم نے شکر ادا کیا؟ ہم نے کہا نہیں ہم تو پورے مہینے کا اکٹھا کریں گے، مرتا ہے کوئی مر جائے۔ کیا ہم نے اپنا اٹھا کر اسی کو دے دیا؟ حضرات ذی وقار 3 شخص تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت، 3 شخص۔ اب دیکھیں تینوں کا معاملہ ہے، لیکن ان میں سے جو اللہ کو پسندیدہ معاملہ آیا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا۔ 3 شخص تھے، ان میں سے ایک کوڑی کا مریض تھا، بڑی مشہور بات ہے، آپ نے سنی ہوگی علماء سے، محدثین سے، فقہاء سے، خطباء سے۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے بتانا چاہتا ہوں، 3 شخص تھے، ان میں سے ایک کوڑی کا مریض ہے، اور ایک جس کے جسم کے سارے بال گر گئے، سر کے بال بھی گر گئے، اور ایک ان میں سے جو ہے آنکھوں سے نابینا تھا، جسے ہماری زبان میں اندھا وغیرہ کہتے ہیں الفاظ میں۔ تو حضرات ذی وقار ایک دن کوڑی کا مریض بیٹھا تھا، اللہ کا فرشتہ آیا، پوچھتا ہے اللہ کے بندے تمہیں کیا چاہیے؟ کہتا ہے میری جو بیماری ہے نا، اس کی وجہ سے لوگ میرے قریب نہیں آتے، لوگ دور بھاگتے ہیں، یہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس بیماری کو دور کر دے۔
فرشتے نے دعا کی کہ اللہ اس بیماری کو دور کر دے، اس کی بیماری چلی گئی۔ پوچھتا ہے آپ کو کوئی مال پسند ہے؟ کہا جی کون سا مال؟ کہتا اونٹ کا مال مجھے پسند ہے۔ تو اسے ایک حاملہ اونٹنی عطا کر دی، کہا اللہ آپ کے مال میں برکت عطا کر دے۔ پھر دوسرے شخص کے پاس اسے کہتا ہے آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میرے جسم کے سارے بال آ جائیں، میرے سر کے بال آ جائیں، مجھے خوبصورتی آ جائے، لوگ میری طرف دیکھیں، بات کریں میرے ساتھ۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اس کے لیے بال آ گئے۔ کہتے ہیں آپ کو کون سا مال پسند ہے؟ کہتے ہیں مجھے گائے کا مال پسند ہے۔ ایک حاملہ گائے عطا کر دی، کہتے ہیں اللہ اس میں برکت عطا کر دے۔ تیسرے شخص کے پاس گیا، وہ نبینا شخص تھا، اس سے پوچھتا ہے بھی آپ کو کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں میری خواہش ہے مجھے آنکھیں مل جائیں، میں پوری دنیا کو دیکھوں، اللہ کی نعمتوں کو دیکھوں۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کو آنکھیں بھی عطا کر دی۔ کہتے ہیں آپ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکریوں کا مال پسند ہے۔ مجھے کون سا مال پسند ہے؟ بکریوں کا مال۔ اسے بھی ایک حاملہ بکری دے دی۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ آپ کے مال میں، رزق میں برکت عطا فرما دے۔ ایسے کہہ کر وہ فرشتہ چلا گیا۔ اب اللہ نے ان کو اتنا مال عطا کیا، اس قدر مال تھا ان تینوں کے پاس کہ ایسا لگتا تھا کہ اس علاقے کے سب سے بڑے رئیس اور سب سے بڑے امیر یہی شخص ہیں۔ اونٹوں کا ریوڑ، گائے کا ریوڑ، بکریوں کا ریوڑ ہی ریوڑ، دیکھتے ہی لوگ رہ جاتے تھے۔ اور ایک دن وہی فرشتہ انسانی شکل میں آیا اس کوڑھی والے مریض کے پاس، کہتا ہے اللہ کے بندے میں غریب انسان ہوں، مسکین ہوں، فقیر ہوں، مجھے زیادہ راہ چاہیے، سفر میں جا رہا ہوں، سواری نہیں ہے، ایک اونٹ تو دے دے اللہ کے نام پہ۔ اس نے کہا کہ میں خود مسکین ہوں، یہ الفاظ میں نے مانگا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے مجھے یہ بھی علم ہے کہ اس سے پہلے تیرے پاس مال نہیں تھا، تو ایک مریض تھا کوڑھی کا۔ کہتے نہیں یہ تو میرے باو اجداد نے مجھے دیا ہے۔ ایسے کہہ کر اس نے بات کو ٹھکرا دیا۔ کہتے ہیں آپ کے لیے تو ایک اونٹ بھی نہیں ہے، آپ کے لیے اتنا بڑا ریوڑ اللہ نے عطا کر دیا۔ تو اس نے کنجوسی کرتے ہوئے اس قدر یہ الفاظ بولے تو فرشتہ چل پڑا۔ اس نے کہا یہ بھی امتحان میں فیل ہو گیا، آگے چلا۔ اس جس کے بال گر گئے تھے اس شخص کے پاس، اس سے بات کرتا ہے کہ اللہ کے نام پہ ایک گائے دے دو، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں۔ کہتے ہیں نہیں میں نہیں دے سکتا۔ اس سے بھی یہ کہا کہ اللہ تجھ سے تیرا مال واپس لے لے۔ اب تیسرے آدمی کے پاس، اللہ کے بندے کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے بندے میں جانتا ہوں کہ آپ نبینا شخص تھے، لیکن میں غریب ہوں، مسکین ہوں، مانگنے آیا ہوں اللہ کی راہ میں، ازمائش ہے، تو میری جو ہے مدد کر دو، ایک بکری دے دو۔ وہ شخص کہتا ہے بالکل آپ جتنا چاہیں میرے رب کے نام کے لیے بکریاں لے جائیں، جتنا چاہیں میرے رب کے نام کے لیے بکریاں لے جائیں، کیونکہ میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، مجھے میرے رب نے ہی سب کچھ عطا کر دیا، میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ حضرات وہ فرشتہ انسانی شکل میں تھا، کہتا ہے میں ایک فرشتہ ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے امتحان لیا تھا تمہارے تینوں ساتھیوں کا، وہ جو تمہارے دو بھائی تھے دونوں فیل ہو گئے ہیں، اور اللہ نے آپ کو اس امتحان میں کامیاب کر دیا ہے۔ حضرات جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اللہ نے اگر دیا ہے، کھانا کھا لیا تو الحمدللہ، کپڑے پہن لیے الحمدللہ، 2 وقت کا کھانا اچھا مل گیا الحمدللہ، پانی میسر ہے الحمدللہ، اس مہنگائی میں اگر آپ فروٹ استعمال کر رہے ہیں تو الحمدللہ، جتنا بھی آپ کو رب نے دیا تو آپ رب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اگر شکر ادا کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں زیادہ دوں گا، اگر ناشکری کریں گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر انہوں نے ناشکری کی، کفر کیا، انکار کیا، ان عذابی لشدید، میری پکڑ سخت ہے۔ حضرات ذکر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے دوزخ دکھائی گئی۔ کیا دکھائی گئی؟ دوزخ۔ اس میں سب سے زیادہ کون تھا؟ اللہ کی بندیاں، عورتیں زیادہ تھی جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا وہ کفر کرتی ہیں، ایسا عمل کرتی ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ وہ ناشکری کرتی ہیں۔ کس کی؟ اپنے خامند کی۔ حضرات برائے تنقید نہیں، برائے اصلاح، بات جب بھی کریں برائے اصلاح کرنی چاہیے۔ کسی کو ہٹ کرنا، کسی کو مد نظر رکھنا، ایسا کوئی قطعاً ذہن نہیں ہے۔ میں صرف کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں، اور میں اس چیز کا پابند ہوں فرمان سنانے کے لیے۔ اللہ کے نبی فرمایا وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہوتی ہیں۔ اگر تم کسی عورت سے عمر بھر بھی بھلائی کر لو، پھر بھی وہ تم سے کوئی بات ایسا کام ہو جائے، چھوٹی سی غلطی ہو جائے، یا ایک عید پہ آپ کپڑے لا کے نہ دے سکیں، وہ کہتے ہیں اس نے ساری زندگی میرے لیے کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تو اس لیے میں اپیل التماس سب سے زیادہ عورتوں سے کروں گا کہ وہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کریں، زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کریں، کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتے ہیں دنیا کائنات کے اندر جتنے سمندر ہیں، پورے سمندر، دریا، ندی، نہریں سب کو اکٹھا کر کے سب کی سیاہی بنا لی جائے، اور کائنات کے اندر جتنے بھی درخت ہیں سب کو اکٹھا کر کے سب کی کلمیں بنا لی جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں پوری کائنات اکٹھے بیٹھ کر لکھنا شروع کر دے تو ساری کلمیں ختم ہو جائیں گی، ساری سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ امام شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان نعمتیں کھا کھا کے انسان کے دانت گر گئے، پھر بھی کہتے ہیں میرے پاس ہے کچھ نہیں۔ وہ اللہ کی اتنی نعمتیں ڈیلی کھاتے ہو، سحری کے وقت نعمتیں، افطاری کے وقت نعمتیں، تراویح کے بعد نعمتیں، شکر بھی ادا کرنا چاہیے اللہ کا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ حضرات اللہ نے جو دیا اس پر ہمیں ہر وقت اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔